ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. اب تک کے سیشنز میں ہم نے چارٹ آف اکاؤنٹ اور اس میں بننے والے اکاؤنٹس کے بارے میں پڑھا ہے. سب سے اہم چیز اس میں یہ تھی کہ جو اکاؤنٹس ڈیفالٹ میں کوئک بکس ہمیں دیتا ہے ہم انہیں چینج بھی کر سکتے ہیں, اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے پچھلے سیشنز میں دیکھا کہ ہم نے نیا اکاؤنٹ کریٹ کیا, بعض اکاؤنٹ کو ہم نے مرج کیا, اور ایسے اکاؤنٹ جس میں کوئی ٹرانزیکشنز نہ ہوئی ہوں ان کو ہم نے ڈیلیٹ کیا, اور ٹرانزیکشنز والے اکاؤنٹ کو ہم نے ان ایکٹیویٹ کر دیا. آج کا ٹاپک ہے سب اکاؤنٹس. سب اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں؟ یقیناً اکاؤنٹس میں ایک نچلے لیول پہ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سب اکاؤنٹ. اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پیرنٹ اکاؤنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے آج کے سیشن میں ہم اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کوئک بکس میں یہ کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ ہمارا مین اکاؤنٹ ہمیشہ وہ اکاؤنٹ ہوگا پیرنٹ اکاؤنٹ جس میں تمام سب اکاؤنٹس کی ٹوٹل ایڈ اپ ہو کے سم ہو کے آیا کریں گے. لیکن فار کلیئرٹی اینڈ ڈیٹیل واٹ وی نیڈ sometimes are accounts which are connected to their parents. Let's take an example from the chart of accounts available in QuickBooks. Okay, now let's have a look at our chart of accounts. As you can see, those accounts that we created in our last sessions in the income bracket or category are still over here. Income from building, construction income and income from rental equipment. لیکن ہمارے پاس ایسے بھی اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں انہیں فردر بریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یہ اکاؤنٹس کی سب سے آسان مثال جو کوئک بکس میں پہلے ہی سے موجود ہے. کوئک بکس جب بھی آپ انسٹال کریں گے اور ڈیفالٹ کمپلیٹ دیں گے تو آپ کا پیرنٹ اکاؤنٹ ہے ان دس کیس 63300, دیٹ از انشورنس ایکسپینس. انشورنس ایکسپینس ایک براڈ ہیڈ ہے اور اس کے انڈر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی کھول سکتے تھے, لیکن ان دیٹ کیس دیر وڈ ہیو بین اے نمبر آف انشورنس ایکسپینس ہیڈس. لاجیکلی یہ باقی تمام 3 ہیڈس شوڈ کم انڈر دا مین جنرل انشورنس ایکسپینس ہیڈ. اب یہ 3 ٹائپس کی انشورنسز ہیں وچ ہیو بین اوپنڈ انڈر دا مین ہیڈ, اینڈ دیز سب ہیڈس اور سب اکاؤنٹس آر جنرل لائبلٹی انشورنس, health insurance, life and disability insurance. There can be many other insurances associated especially with a construction company, right? That is equipment insurance and other insurances as well. لیکن اگر ہم سارے یہ ایکسپینس میں کھولتے چلے جائیں تو کبھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ انشورنس کے ہیڈ میں ہمیں کتنا پریمیم جمع کرانا پڑ رہا ہے. So the best bet is to have a sub account for all these insurance heads. جب بھی ہم دیکھنا چاہیں گے ہمیں نظر بھی آ جائیں گے کہ ہمارے پاس ان انشورنس میں ہم نے کیا پریمیم جمع کرایا ہوا ہے, اور جب ہم کوئی بھی رپورٹ دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل انشورنس کا ایک فگر نظر آ جائے گی. اسی طرح سے اف یو گو ڈاؤن دا لائن یو ول سی اندر ہیڈ کالڈ دا یوٹیلیٹیز ہیڈ 68600. اب 68600 یوٹیلیٹیز کیا چیز ہیں؟ یوٹیلیٹیز وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کنسٹرکشن میں بھی, بلڈنگ میں بھی, آفیسز میں بھی مسلسل استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بجلی, گیس, پانی, ٹیلی فون, یہ تمام وہ سہولتیں ہیں جو ہمارے دفتروں میں اور ہماری سائٹ پہ موجود ہوتی ہیں, اور اس کا ہم بل دیتے ہیں. براڈلی اسپیکنگ دے آل کم انڈر دا ہیڈ یوٹیلیٹیز. ہم چاہیں تو ان تمام کے علیحدہ علیحدہ ہیڈ بنا لیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے زیادہ خرچہ یوٹیلیٹیز ہیڈ میں اکٹھا کیا ہو رہا ہے, بجلی, پانی, گیس کا. سو واٹ وی کین ڈو از اوپن دیز اکاؤنٹس انڈر دا ہیڈ یوٹیلیٹیز. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ سمپلی بائی رائٹ کلکنگ آن دا یوٹیلیٹیز account. You can edit an account or you can go down and then edit the account. In both cases, you will come up with the same account name. Now, what we are going to do is, we are going to add a sub-account to this head utilities. It could be
and this is going to be a sub account of the main account, that is 68600, and this would be numbered as 68610. Now that we have defined this account name as a sub account of utilities, it should appear under the parent head. Let's see. Now you can see that a sub account has been created under the head utilities. Utility was numbered 68600 and electricity is now numbered 68610. और ये appear कैसे होता है? This appears indented under the parent head. Similarly, we can add other new accounts like gas, which is going to be a sub account of, you only have to write UL, utilities will appear 68620, save and close, and a final one related to water expense sub account of. Now we have these three sub accounts under the parent account utilities, and you can see why we created all these three accounts. क्यों बनाए थे हमने? ताकि हमारे यूटिलिटीज़ हेड के अंदर जिन जिन टाइप की यूटिलिटीज़ के लिए हम पेमेंट जमा कराते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक जगह रिकॉर्ड कराए जाएं. हम मेन चार्ट ऑफ अकाउंट को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना चाहते. हम चाहते हैं कि सब अकाउंट से उनको कंट्रोल किया जा सके. एक टाइप के एक्सपेंसेस, एक टाइप के एक्सपेंस हेड्स उसके सब अकाउंट में आ जाए, जो कि एक डिटेल वैल्यूज़ और डिटेल ट्रांजैक्शंस आपको शो करेगा. जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम रिपोर्टिंग अपर लेवल पे करते हैं कि आपकी मेन रिपोर्ट्स जो बनेंगी वो उसमें एक ही वैल्यू यूटिलिटीज़ की आएगी, लेकिन जब भी कोई डिटेल देखना चाहेगा तो उसके पास उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी. जिस तरह से हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंडर ये तीन हेड्स दिखाए थे, इसी तरह हमने यूटिलिटीज़ के अंदर ये तीन हेड्स क्लियरली दिखाए हैं. इससे क्या होता है? इससे आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा सही, ज़्यादा डिटेल्ड और कंसाइज समराइज्ड फॉर्म में हर वक्त आपको मैसर आती है. ये तमाम प्रोविज़न ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स आपको देता है ताकि आप अपने अकाउंट्स को जितना डिटेल्ड चाहें रख सकते हैं. In the next session, we are going to see how we coordinate all these chart of accounts with our main business, and how do we handle these chart of accounts automatically, how we let the QuickBooks handle all these chart of accounts and formulas by itself when we go into our customers, sales, vendors and inventory systems. Thank you so much. That's all for today.